السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ان سے کئی دفعہ ذاتی ملاقات ہوئی تو مجھے ہمیشہ یہ جاننے کا شوق ہوتا تھا کہ یہ اتنے ریفرنس کیسے یاد رکھتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنے ریفرنس کیسے یاد ہو؟ کہتے ہیں میں ان کو ایسے یاد کرتا ہوں جیسے قرآن کی آیتیں یاد کی جاتی ہیں، یہ کہ خود بخود نہیں اندر اتر گئے، ان کو یاد کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نمبرز یاد رکھنا کتنا مشکل کام، اور پھر ضرورت کے وقت اس کو حاضر کر لینا، یہ معجزے سے کم نہیں، لیکن یہ معجزے انسانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور اس وقت ہوتے ہیں جب وہ محنت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اتنے لمبے عرصے تک کیسے یاد ہے؟ کہتے ہیں دہرائی کرتا ہوں، قرآن کی بھی دہرائی کرتے ہیں نا، دہرائی کرتا رہتا ہوں اس کی، علم جبھی تازہ ہوتا ہے، ایک دفعہ پڑھ کے تھوڑا تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ بلند ہمتی۔ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس میں، نگاہ بلند سخن دل نواز۔ تو نگاہ کی بلندی ہمت کی بلندی ہے۔ ان کے بازوں میں ایک ایک مجلس میں ایک ایک لاکھ آدمی شمار کیے گئے، 10-15 ہزار آدمیوں سے تو کسی طرح کم نہ ہوتے تھے۔ خلفاء و سلاطین، وزراء، اکابر علماء ان میں بڑے اہتمام اور شوق سے شرکت کرتے۔ ہجوم کا یہ حال تھا کہ ایک ایک لاکھ آدمی ایک ایک واز میں شریک ہوتے۔ الحمدللہ آج کے دور میں بھی، پچھلے دنوں جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے انڈیا میں کانفرنس کی ہے، ہر سیشن میں کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 1 لاکھ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بھی دین اور دنیا کو جمع کیا ہے، ایک طرف میڈیسن پڑھی اور دوسری طرف دین پڑھا۔ دل ہمارے جسم کا ایک اہم عضو ہے۔ جس طرح جسمانی طور پر دل کی صحت بہت زیادہ ضروری ہے، اسی طرح روحانی طور پر بھی دل کا صاف ستھرا اور صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری ہدایت کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ تقوی والوں کو ہدایت دیتی ہے۔ یعنی جو انسان اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھتا ہو، اللہ کی محبت رکھتا ہو، یہ کتاب اسی کو فائدہ دے گی۔ تقوی والا انسان کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے سارے کام صرف اور صرف اپنے رب کی خاطر ہوں، جس کی محبت، جس کا بغض، جس کا دینا، جس کا روکنا، سب کا سب اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ حدیث میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روکا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ جب ہمارا دل اللہ کے لیے خالص ہو جائے تو وہ ہر شرک، ریاکاری، نفاق، حسد، بغض، نفرت اور بدگمانیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی دل اللہ کی محبت کے لیے خالص ہوتا ہے۔ ایسے ہی دل کے ساتھ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرے تو ہدایت پاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کو خاص روشنی اور نور میسر آتا ہے۔ ایسے دل سے جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو وہ بھی قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور ایسا دل عطا کرے جو اس کی محبت سے سرشار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔